اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج ہماری علم رجال میں ہماری گفتگو توثیق علماء متاخرین کے بارے میں ہے. علماء متاخرین کی توثیق وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی راوی کے بارے میں دور قدیم کے علماء کی کوئی توثیق نہیں ہے لیکن دور آخر کے علماء نے اس کی توثیق کر دی ہے. دور قدیم کے علماء نے تو نہیں کی لیکن دور آخر کے علماء نے اس کی توثیق کر دی ہے تو اس کی روایت پر بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے. یعنی کسی راوی کے بارے میں پرانے علماء کی توثیق نہیں ہے لیکن اس راوی کے بارے میں علماء متاخرین کی توثیق ہے. وہ اس کو موثق جانتے ہیں, اس کی وثاقت کے قائل ہیں, تو اس پر بھی یا اس کی روایت پر بھی اعتبار ہو سکتا ہے. اگر کسی راوی کے بارے میں دور قدیم کے علماء کی کوئی توثیق نہیں ہے لیکن دور آخر کے علماء نے اس کی توثیق کر دی ہے تو اس کی روایت پر بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں دور آخر کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ دور قدیم کے بعد دور جی یعنی اس سلسلے میں دور آخر کی وضاحت بھی ضروری ہے کیونکہ ابھی یہ بتایا گیا نا کہ اگر کسی راوی کے بارے میں دور قدیم کے علماء کی توثیق نہیں ہے لیکن دور آخر کے علماء نے اس کی تصدیق کی ہے یا مطلب توثیق کی ہے تو اس پر عمل ہو سکتا ہے یا اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں دور آخر کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ دور آخر ہے کیا, کہ دور قدیم کے بعد کا دور دو طرح کے علماء اعلام کا ہے. یعنی دور قدیم کہ جو بعد کا دور ہے علماء کا وہ دو طرح کا دور ہے. جی بعض کا زمانہ 6 صدی ہجری تک کا ہے اور بعض کا دور اس کے بعد شروع ہوتا ہے. ہاں اب دور قدیم میں بھی یعنی سمجھیے کہ جو علماء یعنی دور اول دور قدیم کے جو علماء تھے ان کے بعد کا علماء کا دور ہے وہ دور بھی دو طریقے کا ہے. یعنی ایک دور ایسا ہے کہ جو 6 ہجری تک 6 ہجری تک کا دور ہوتا ہے, صحیح, اور دوسرا اور بعض کا دور اس کے بعد شروع ہوتا ہے, 6 ہجری کے بعد شروع ہوتا ہے. جی 6 صدی تک کے علماء اعلام جیسے شیخ منتجب الدین متوفا 585 ہجری اور ابن شرح عاشور متوفا 588 ہجری. ان حضرات کے لیے راویوں کے حالات معلوم کرنے کے امکانات محسوس حد تک موجود تھے. ہاں یعنی جو دورے یعنی یہ سمجھیے 6 صدی تک کے علماء تھے دور قدیم میں. دور قدیم کے بعد کا دور جو شروع ہوا تو اس میں جو لوگ 6 صدی ہجری تک کے علماء تھے تو ان میں 6 صدی تک کے علماء اعلام جیسے شیخ منتجب الدین جن کی وفات جو ہے 885 ہجری میں ہوئی اور ابن شہر عاشور جن کی وفات 588 ہجری میں ہوئی. تقریباً ایک ہی دور کے ہیں, تقریباً 585 اور 588 میں 3 سال کا فرق ہے تقریباً, یعنی ہم سب رہے ہیں لوگ. ان حضرات کے لیے راویوں کے حالات کا معلوم کرنا, اگر یہ راوی کو حالات معلوم کرنا چاہتے تھے یا اگر یہ راوی کو حالات معلوم کرے تو ان کے دور میں ان حضرات کے لیے راویوں کے حالات معلوم کرنے کے امکانات محسوس حد تک موجود تھے. جی کہ ان کے ہاتھ میں دور قدیم کے علماء کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں. ہاں یعنی
ان حضرات کے لیے راویوں کے حالات معلوم کرنے کے امکانات محسوس حد تک موجود تھے کہ ان کے ہاتھ میں دور قدیم کے علماء کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں موجود تھیں. وہ افراد موجود تھے جن سے توثیق سنی جا سکتی تھی. وہ افراد موجود تھے. غیبت امام علیہ السلام کے اعتبار سے یعنی بہت زیادہ زمانہ نہیں ہوا. پھر غیبت صغریٰ، غیبت اور پھر غیبت صغریٰ، پھر غیبت کبریٰ شروع ہوئی. غیبت صغریٰ میں تو خود امام علیہ السلام سے بعض چنندہ شخصیات کا رابطہ ہوتا تھا، خاص لوگوں سے امام علیہ السلام ملاقات فرماتے تھے. تو اس طریقے سے یعنی چھٹی ہجری تک کے جو علماء تھے تو ان تک یعنی محسوس تک بات یعنی روایت یا کسی توثیق عدم توثیق پہنچ سکتی تھی. چل بھلے جن سے توثیق سنی جا سکتی تھی اور وہ شہرت اعتبار موجود تھی جس سے اعتبار کا اندازہ کیا جا سکتا تھا. لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا اور صرف وہ توثیقات باقی رہ گئی جن کا اندازہ علماء رجال نے اپنے اجتہاد سے کیا ہے. اور ان کے پاس براہ راست کوئی محسوس قسم کی شہادت نہیں ہے. ہاں اب ان کے پاس جو ہے کوئی محسوس قسم کی شہادت نہیں ہے، جیسے مرزا بلکہ ہاں برعکس اس کے جو وہ لوگ تھے چھٹی صدی کے علماء یعنی ان تک ایسا ہو سکتا تھا کہ محسوس کے اعتبار سے کتابیں لکھی ہوئی جو خاص تھیں یا لوگ موجود تھے، افراد موجود تھے جنہوں نے سنا تھا، اس طرح کی یعنی باتیں ہو سکتی تھیں. لیکن جو بعد کے علماء ہیں ان تک اس قسم کی براہ راست کوئی محسوس قسم کی شہادت نہیں ہے. جیسے مرزا استرابادی، سید تفریشی، علامہ اردبیلی، قحبائی، مجلسی، محقق بہبہانی وغیرہ کن حضرات نے توثیق کے لیے اجتہاد و استنباط کا راستہ اپنایا ہے اور اس کے ذریعے راویوں کو معتبر قرار دیا ہے. تو کیا ہم ان کی توثیق کی بنا پر راوی کو معتبر قرار دے سکتے ہیں؟ اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، باقی کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.